اس کا جو کنسپچل آئیڈیا ہے کہ ایسے رائٹنگ کے لیے واٹ آر دا پری ریکوزٹس، وی ول بی نوئنگ اباؤٹ them all one by one inshallah. Essay writing demands certain skills. One is imaginative strength, then analytical skills, then creativity, understanding, ownership and clarity, and linguistic skills. We study all these skills one by one. ایز ٹو امیجنیٹو اسکلس، جب ہم امیجنیٹو کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایسے جو ہے اٹ از ناٹ پریزنٹیشن اور ڈاکومنٹیشن آف فیکٹس، اور اٹ از ناٹ اے سمری آف فیکٹس، بلکہ ہمارا ایسے جو ہے یہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے، اینڈ دیٹ ہیز اے یونیک اپروچ. مین a writer uses his imagination and connects various connectors in order to makes the essay relatable, and when he makes it relatable, that is through his imagination. Stronger the imagination of the writer, the stronger the essay. So جب ہم کہتے ہیں کہ ایک رائٹر کو امیجنیٹو ہونا چاہیے، when we say that a student should be imaginative, it means he should know how to link various parts or analytical skills. Analytical skills میں ہم کرتے کیا ہیں کہ whatever the argument، ہم اس آرگیومنٹ کو ایک کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کرتے ہیں. جب تک ہم کسی آرگیومنٹ کو، کسی آئیڈیا کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے ایک اس کے بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے، اس میں نہیں رکھیں گے تو ہمارا آرگیومنٹ جو ہے اس میں وہ اسٹرینتھ نہیں آئے گی، اور وہ ریڈر کے لیے سمجھنا بھی آسان نہیں رہے گا. ادروائز وہ ایک بیس لیس ڈیبیٹ ہوگی جس میں ایویڈنس بھی نہیں ہوگا، جس کا خاص بیک گراؤنڈ پرسپیکٹیو کنٹیکسٹ بھی نہیں ہوگا. نیکسٹ تھنگ از کریٹیوٹی. کریٹیوٹی کیا ہے کہ ہمارا ایوری باڈی رائٹس ان ہز اون وے. is endowed is blessed with certain capacity of originality. اس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ایسے کے سرٹن میکینکس ہیں، وی فالو دوز میکینکس. ایک براڈر، ایک جنرل ایسے کا ایک فلو ہے، بٹ ود ان دیٹ you can come up with dramatic approach, you can come up with surprises that lends uniqueness to your writing. وہ جو ٹچ ہے that makes it interesting. Similarly, understanding. جب ہم انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک. سی ایس ایس کے ایگزام میں اکثر یہ کمپلینٹ رہتی ہے کہ مینی کیسز میں اسٹوڈنٹس دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹاپک. ایون اگر ایک اسٹوڈنٹ ٹاپک کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا تو وہ اس کے اوپر لکھے گا کیسے؟ اور ہاؤ ڈز اے کینڈیڈیٹ ایکوائر دس اسکل؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہی نیڈس ٹو ریڈ اے لاٹ. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، ریڈ کریں گے، آپ چیزوں کو انٹرپریٹ کریں گے، ڈیکوڈنگ کریں گے، اتنا آپ کے اندر یہ اسکل بڑھتی جائے گی. اس کے بعد ہے آنرشپ اینڈ کلیئرٹی. whatever the stance, whatever the scholarship that we are going to demonstrate in our essay, ہمیں اس کے بارے میں آن کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کو آن کرتے ہیں، اس پہ ہمارا بلیف ہوتا ہے، تو اس میں assertion جسے کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے، ہماری اسٹرینتھ اس میں بڑھ جاتی ہے. اور مینی کیسز میں دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی رائٹنگ میں آنرشپ مسنگ ہوتی ہے، کلیئرٹی مسنگ ہوتی ہے، ویگ ہوتا ہے، ان کی مے بی اور کین بی پاسبلٹیز کے ودن پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ لیگ کرتے ہیں اور اسٹرینتھ جو ہے نا ایسے لوز کر جاتا ہے. تو ہمیں ایک فرم
faith, firm belief کے ساتھ whatever we are writing we have belief in that. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گا کہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی آنرشپ میں اپنی آرگومنٹ کو اتنا زیادہ اسرٹ کرنے لگیں کہ یو لک اے ٹیررسٹ ان یور رائٹنگ. آپ کو ڈیموکریٹ ہونا ہے اپنی رائٹنگ میں بھی. اسی ڈیموکریٹک ہوتے ہوئے یو نیڈ ٹو بی assertive اینڈ افرم. دین از لنگوسٹک اسکلس. اس میں کیا آ جاتا ہے کہ گرامر کے یوزیجز ہیں, ویرائٹی آف سینٹینس اسٹرکچر ہے, ٹرانزیشنل ایکسپریشنز ہیں, اپروپریٹ ووکیبلری ہے, وہ ہونی چاہیے. مینی ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس دے یوز بمباسٹک ووکیبلری بٹ دے کی ناٹ کنیکٹ میننگ. تو یوزیج آف بمباسٹک ووکیبلری وداؤٹ لینڈنگ میننگ ٹو دا سبسٹانس از یوز لیس. تو ہمیں افیکٹو ووکیبلری کا استعمال بھی کرنا آنا چاہیے. دیٹ کمز تھرو پریکٹس انڈیڈ. یہ کوئی ایک لیکچر سے, 2 لیکچر سے, 10 لیکچر سے نہیں آتا. فیس بک بھرا پڑا ہے, گوگل بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے. آپ کو یہ ایکسپرٹیز جو ہیں یہ پریکٹس سے اور پھر مینٹورنگ سے. آپ پرسنلی اپنے مینٹور سے, اپنے ٹیچر سے ملیں, ان سے گائیڈنس لیں 1 to 1. دین فارمل ایکسپریشنس کہ ہماری رائٹنگ میں سم ٹائم ہم انفارمل ایکسپریشن استعمال کریں, جیسے ابٹ ہے, الاٹ ہے, ایز اے میٹر آف فیکٹ ہے. اس طرح کے ایکسپریشن یوز کرتے ہیں, وہ نہیں یوز کرنے چاہیے. ویری مچ بریف فارمل ایکسپریشن یوز کرنے چاہیے. میرا ایک اور لیکچر ہے, اس کو آپ فالو کریں گے تو یو ول نو واٹ آر فارمل ایکسپریشن. انفارمل ایکسپریشن کیا ہیں جن سے اوائڈ کرنا چاہیے. دین وی موو ٹورڈز how essay is different from other subjective answers on various papers. دیکھیں essay اور any other subjective answer they both are different things. جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ظاہر سی ایس ایس کا پیپر لینے والا ایک نوجوان جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کا پیپر بھی اٹیمپٹ کرتا ہے, پاکستان افیئرس کا پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے, اس کے پاس پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہے یا آئی آر کا پیپر. دیر از اے لانگ لسٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر, ڈیموکریسی کے اوپر, چیلنجز ٹو پاکستان اکانومی, اس کے ایشو پر ایسے بھی آ سکتا ہے, کرنٹ افیئرز میں بھی آ سکتا ہے. تو اب کرنٹ افیئرز میں یا پاکستان افیئرز میں یا پھر پولیٹیکل سائنس میں یا آئی آر میں اگر اس طرح کا ٹاپک آ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل نالج ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے اس ڈسپلن کا. وہاں پہ آپ کو بیکاز یور ایگزامینر وڈ بی ایکسپرٹ آن دا فیلڈ, یور ایگزامینر وڈ بی ایکسپرٹ آن دا ٹاپک. تو وہ آپ سے جارگان بھی چاہتا ہے, وہ ٹیکنیکل سبجیکٹ آپ کا جو نالج ہے وہ بھی چاہتا ہے اس ڈسپلن کے اوپر. بٹ ایسے از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ تھنگ. ایسے از فار اے لے مین ان فیکٹ, اس لیے اسے ایک جنرل آرگومنٹ تو کہتے ہیں. اینی باڈی شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یعنی اس پرٹیکولر فیلڈ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یا آنسر ہے یا رائٹنگ ہے, دیٹ از فار دا ایکسپرٹس, دیٹ از فار دا اسپیشلسٹ. ایسے از ناٹ فار دا اسپیشلسٹ. ٹیچر آف ایسے از اے اسپیشلسٹ ان ایسے رائٹنگ. لیکن ہم جس ڈومین کی بات کر رہے ہیں لائک اکانومی ہے, ڈیموکریسی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس 5th جنریشن وار ہے, اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں اس پہ ہو سکتا ہے آپ کا ایسے ایگزامینر جو ہے وہ اس کا ٹیکنیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہے. تو آپ نے وہاں پہ ایک آرگومنٹ بنانا ہے. آرگومنٹ کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری مچ اسٹریٹ فارورڈ. آپ نے ٹیکنیکل رائٹنگ سے دور رہنا ہے. اس کو ایک لے مین کے لیے آرگومنٹ بنانا ہے. سادہ الفاظ یوز کر, سادہ الفاظ سے مراد یہ ہے کہ ٹیکنیکل لینگویج یوز نہ کریں, اور اسے آپ میئربل ضرور ہونا چاہیے. آپ کی لینگویج ویگ نہیں ہونی چاہیے. جب میں سادہ الفاظ کہہ رہا ہوں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ویگ ایکسپریشن یوز کریں جن کو میئربل بھی نہ ہوں جو. تو یو نیڈ ٹو بی ویری مچ کیلکولیٹڈ اباؤٹ دیٹ. اچھا, دیر آر سرٹن اسٹیپس دیٹ آر انوالو ان ایسے رائٹنگ, ہم ان کی بھی بات کر لیتے ہیں. فرسٹ ون از انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. انلیس وی انڈرسٹینڈ وی کی ناٹ رائٹ آن دیٹ. دین جب آپ ٹاپک کو سمجھ گئے, یو نیڈ ٹو برین اسٹارم. آپ نے آؤٹ لائن بنانا ہے, وٹ پوائنٹس یو ول بی انکلوڈنگ اینڈ وٹ پوائنٹس یو ول بی ایکسکلوڈنگ. دین آپ اسٹرکچر کرتے ہیں. آپ جو پوائنٹس بناتے ہیں ان کو آپ ری ارینج کرتے ہیں. ری ارینج کرنے کے بعد آپ ایسے لکھنے کے لیے یو ول بی ریڈی فار دیٹ.
and for that you will be writing an introduction and body paragraphs that will develop into body of the essay, then a logical conclusion where you will sum up your debate. اور یہ فرسٹ 3 پوائنٹ جو ہے انہیں ہم کہتے ہیں پری رائٹنگ میئرس. وے بیفور یو بگن رائٹنگ یور ایسے آپ نے پری رائٹنگ اسٹریٹجیز جو ہے نا ان کو ضرور استعمال کرنا ہے. جتنا اچھا اس کو ٹائم دیں گے یور ایسے ول بی مور افیکٹو ون. پھر وائل رائٹنگ اسٹریٹجیز ہیں, انٹروڈکشن ہے, باڈی آف دا ایسے ہے, کنکلوژن ہے, وی کال دیم وائل رائٹنگ. تو آپ نے ان سٹیپس کا خیال رکھنا ہے کہ اف یو ول بی مائنڈفل ٹو دیٹ آپ کا ایسے اچھے سے اچھا ہوتا جائے گا, افیکٹو ہوتا جائے گا, اور آپ کا پاس ہونے کا چانس بڑھتا جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو لیکچر. اور آپ میرے چینل کو فالو کیجئے, لائک کیجئے. میں مزید لیکچرز آپ کے لیے افیکٹو اینڈ یوزفل لیکچرز اپلوڈ کرتا رہوں گا. آپ کا فیڈ بیک مجھے انکریج کرے گا, اور آپ مجھے ڈیمانڈ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کسی خاص ٹاپک کے اوپر چاہتے ہیں کہ آپ کو گرامر میں, ایسے کے اوپر, پریسی رائٹنگ کے اوپر, واٹ ایور دا ٹاپک یو ایکسپیکٹ, تو آپ مجھے ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں.